اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں آج جو ہے وہ چھٹا رکوع اس کا 5 تک ہو گئے ہیں بیان، تو آج چھٹا رکوع اس کا بیان ہوگا، پہلے تلاوت ہوگی۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون قال تزرعون 7 سنین دابہ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا، کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ اے درباریو، میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہے۔ بولے پریشان خوابیں ہیں، اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا، ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے۔ 7 فربا گائیوں کی، جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں، اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی۔ شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 برس کڑے سخت آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو۔ پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ تو یہ ترجمہ۔ اب اس کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے ان آیات کی، یہ جو ہیں 43 سے 49، تو یہ جو ہے میں پڑھوں گا۔ چند برس بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ 7 فربا موٹی گائیں کھا رہی ہیں، موٹی گائیں کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور پھر 7 ہری بالیں دیکھیں کہ دوسری 7 خشک بالیں، جنہوں نے ہری ہری بالوں کو لپٹ کر
ان کو خوش کر دیا۔ مفسرین نے اس شاہ مصر کا نام ولید بن ریان یا ران بن ولید یا ریان بن ولید لکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بادشاہ نے شہر کے مشہور حکماء، کاہن، نجومی اور درباری امراء کو دربار میں طلب کیا اور اپنی خواب سنائی۔ سب نے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ صرف پریشان خیالات ہیں جو خواب میں آ کر ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور بطور عذر کیا کہ ہم ایسے بے معنی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ساقی جو قید سے رہا ہو کر آیا تھا، جب اس نے بادشاہ کا خواب سنا اور یہ کہ کوئی درباری امراء اور کاہن وغیرہ اس خواب کی تعبیر کرنے میں عاجز رہے ہیں، تو اتنے سالوں بعد اسے یوسف کی یاد آئی کہ انہوں نے ان کے خواب کی تعبیر ٹھیک بتائی تھی، اور اسے یہ بھی یاد آیا کہ یوسف نے کہا تھا کہ بادشاہ سے ان کے علم کا ذکر کرنا۔ تو ساقی نے بادشاہ کو بتایا کہ میرے ساتھ قید میں ایک شخص تھا جس کو خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم تھا، اور اس نے میری اور باورچی کی خواب کی سچی تعبیر بتائی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے بلاؤ اور میرے خواب کی تعبیر پوچھو۔ تو یوسف کو بلوایا گیا اور پوچھا گیا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں دوسری 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں دوسری 7 سوکھی بالوں کو وہ ان کے گرد لپٹ گئی ہیں اور انہیں خشک کر رہی ہیں یا انہیں کھا رہی ہیں۔ یوسف نے خیال کیا کہ شاید اس خواب کی تعبیر بتانے سے بادشاہ ان کے علم اور مرتبت سے آگاہ ہو اور وہ قید سے رہا کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گایوں اور 7 ہری بالوں سے مراد یہ ہے کہ مصر میں اگلے 7 سال خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی گایوں اور 7 خشک بالوں سے مراد یہ ہے کہ ان 7 اچھی پیداوار کے 7 سالوں کے بعد خشک سالی اور قحط کے 7 سال ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر ہی بتائی، اپنے کمال دانش و علم جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا تھا، قحط والے سالوں کے لیے خوراک بچانے اور اسے محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اب کی فصل میں جو کاٹو اسے بال یعنی بوسہ کے اندر رہنے دو، صرف اتنی کا بال اتارو جو استعمال کرنی ہے، باقی کو بال کے اندر رہنے دو۔ کتنی حکمت ہے، دیکھیں کتنی حکمت ہے۔ ایک تو 7 جو موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، اور پھر 7 ہری بالیں اور 7 خشک بالیں، دیکھیں 4 دفعہ 7 کا ذکر آیا ہے۔ میں سگنیفیکنس آف نمبر 7 کی دیکھیں کتنی یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ 4 دفعہ 7 کا ذکر آیا۔ اس میں جیسے اور بھی بہت اس سے پہلے 3-4 سالوں سے میں مختلف صورتوں میں جہاں بھی کوئی 7 کا ذکر آتا ہے، سورہ الحمد سے شروع ہوا، شاید وہ کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے، تو اس میں بتایا تھا کہ 7 کی بات جو ہے ہوئی، پھر 7 مثانی، اور اس کے بعد کئی صورتوں میں وہ خاص ایک جو بیان بھی ہے وہ سگنیفیکنس آف نمبر 7 اور 19، تو وہ بھی شاید 1 سال پہلے اپلوڈ کیا تھا، تو وہ آپ سنیں۔ یہ 7 کی اہمیت بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ یہ جو یہاں پہ ذکر ہے 7 کا، تو اور دیکھیں کتنی حکمت کی بات بھی ساتھ بتائی کہ جی
غلہ جو ہے اب فالتو جو بچ جائے اس کو ضائع مت کرو، اس کو بال جو اس کا اوپر چھلکا ہے اس کے اندر ہی رہنے دو، جو اس کو اگر باہر نکال کے سنبھالو گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ کتنی بات ہے، کتنی بات ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ بتائی اللہ نے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ اگلے 7 سال قحط کیا، یعنی یہ بھی ہے کہ جو برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھنا جائز ہے، یعنی جو بچ جائے غلہ بچ جائے، یہاں اب کرنسی ہے، پیسے بچ جائیں، پیسے بچانا برے وقت کے لیے رکھنا یہ جائز ہے، یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے اور یہ ایک اہم پیغام ہے۔ تو مگر اتنا بھی نہیں کہ آپ ہاتھ باندھ کے رکھو کہ کسی کی مدد کے لیے کوئی آئے تو اس کو مدد بھی نہ کرو، آپ کہو کہ جی نہیں اب تو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک مدت کے لیے کہا ہے کہ یہ جو 7 ہیں یا 5 ہیں، یہ سال اگلے 5-7 سال تک کی ہے، سمجھے۔ یہ بھی ایک اور نقطہ یہاں پہ ہے، اہم پیغام، کہ یہ نہیں اگلے 50-60 سال کی سوچیں آپ کہ وہ اب بوڑھا ہونا ہے اور کیا حالات ہونی ہے، وہ بھی نہیں، کہ ایک خاص مدت تک کے لیے کہا کہ وہ جائز ہے، آپ اتنا انتظام اپنا کر کے رکھیں کہ برے وقت آئیں تو ان کے لیے کیا کر۔ کتنی حکمت کی باتیں ہیں، کتنی اس میں علم اور کتنی نصیحتیں ہمارے لیے۔ تو یہ فرمایا صرف اتنی کا بال اتارو جو استعمال کرنی ہے، باقی کو بال کے اندر ہی رہنے دو، کہ اگلے 7 جو قحط والے سال ہیں پھر ان میں یہ غلہ کام آ جائے اور محفوظ رہے۔ یہ قحط والے برسوں میں بچائی ہوئی فصل کھاؤ گے، پھر ان قحط والے 7 برسوں کے 1 برس بعد خوب بارش ہوگی اور قحط دور ہو جائے گا، اور خوب کھیتی، پھل، انگور، زیتون وغیرہ ہوگا جس کا پھل نچوڑ کر پئیں گے۔ یہ چھٹا حصہ جو ہے اس واقعہ کا، یوسف علیہ السلام کا، وہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ تو بہت نصیحتیں ہمارے لیے، تو سبسکرائب کریں اس پروگرام کو تاکہ آئندہ کے جتنے اپلوڈ ہونے والے ہیں اب بیانات، آپ ان کو سن سکیں، نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اپنی سب دوستوں کو، فیملی، فرینڈز، سب کو جو ہے نا یہ اپنے کمنٹس کے ساتھ فارورڈ کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں کہ ان کو اس پروگرام میں شامل کریں، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ اس کا ثواب اور اجر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مبشر محمود شاہ، مع السلام۔